ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو سلسلے وار سلسلہ چلا تھا، الحمدللہ اس میں آج انشاءاللہ حج کے وہ 5 دن جس میں یہ عبادت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے تو مفید ہے ہی ہے، ہمارے جیسے لوگ جن کو ابھی اللہ کا یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، تو ہم کم سے کم اس نیت سے ان مسائل کو سیکھ لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، پروردگارہ حج کے مسائل کا سیکھنا میرے بس میں تھا، وہ میں نے سیکھ لیا، اور پہنچانا یہ تو آپ کی قدرت اور آپ کا اختیار ہے، آپ ہمیں پہنچانے کا بھی فیصلہ فرما لیجیے۔ تو یہ حج کے 5 دن جو ہیں، یہ 8، 9، 10، 11، 12، یہ ذی الحج کی 5 تاریخیں جو ہیں یہ حج کے ایام کہلاتی ہیں۔ 8 تاریخ کے آنے کے پہلے یہ 7 کے شام سے ہی منی کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ منی ایک بہت بڑی وادی ہے، بہت بڑا میدان ہے، تو وہاں باقاعدہ مطلب خیمے بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھا انتظام ہے۔ کسی وقت میں وہاں پر کپڑے کے خیمے ہوا کرتے تھے، ابھی بہت اچھے خیمے بنا دیا انہوں نے۔ بہرحال تو آپ جہاں بھی آپ کا قیام ہے، زیادہ حاجی جو ہیں وہ عزیزیہ میں ہیں، اس لیے جہاں آپ ہیں وہیں سے آپ حج کا احرام باندھ لیں۔ حج کا احرام ویسے ہی باندھنا ہے جیسے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ وہاں آپ نے یہ کہا تھا، اے اللہ میں احرام باندھتا ہوں عمرے کے لیے، آپ میرے لیے اس کو آسان فرمائیے، قبول فرما لیجیے۔ اب آپ احرام جو باندھیں گے تو اس میں آپ کہیں گے کہ اللہ میں احرام باندھتا ہوں حج کے لیے، میں احرام باندھتا ہوں حج کے لیے، اور میرے لیے اس کو آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ یا آپ نے احرام، یہ سارے احرام کے وہی شرائط ہیں، احرام ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، اور اس احرام کے ساتھ آپ کا جو معلم ہے وہ آپ کو 7 تاریخ کو ہی شام میں، رات میں، دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ حج کے 5 دن جو ہے نا یہ تھوڑا مشقت کے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا سے فرض کیجیے 50 لاکھ آدمی آئے ہوئے حج کرنے کے، اور سب کے سب ایک ساتھ موومنٹ کریں گے، ایک ساتھ ان سب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ کیسا انتظام اللہ پاک وہ لوگوں سے کرواتے ہیں؟ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جو مخصوص اوقات ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ حج کی عبادت کو اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہوگی کہ مختلف مقامات پر مختلف تاریخوں میں ٹھہرنا، بس اسی کا نام حج۔ یہ ایک جملے میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ تاریخ کا جو حکم ہے شریعت مطالعہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آج 7 تاریخ کی رات میں معلم کی طرف سے نوٹس لگ جائے گا، آپ احرام باندھ لیجئے، جہاں وہ آپ کو بلاتے ہیں وہاں اپنا سامان لے کے 3-4 دن کا 5 دن کا سامان اپنے ساتھ ہلکا پھلکا رکھیے، اور اس کے ساتھ وہاں سے وہ بس سے آپ کو منی کی وادی میں پہنچا دیے۔ منی میں آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، اس پہ آپ کا معلم کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ فرض کیجیے آپ کے معلم کا نمبر 21 ہے، 21 ہے، 21 نمبر کا خیمہ جو ہے بہت دور تک 21 نمبر کا خیمہ ہوگا، بس آپ کو وہاں پہنچا دے گی، اور وہ لوگ آپ کو برابر اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کو قیام کرنا ہے، ٹینشن نہیں لینے کا۔ اب یہ 7 تاریخ کی رات میں انہوں نے پہنچا دیا، وہ کب پہنچایا؟ نمازیں جو ہے وہ اپنے وقت پہ ادا کی جائیں گی۔ اگر آپ عزیزیہ میں عشاء پڑھ لیتے تو بہت اچھا، لیکن خدا نخواستہ آپ نے عشاء بھی نہیں پڑھا ہے تو منی میں جہاں آپ جاتے ہیں اپنے خیمے وہاں عشاء کی نماز۔ اگلی تاریخ 8 تاریخ ہوتی ہے جو حج کا دن شروع ہوتا ہے، ایام حج شروع ہو گئے 8 سے۔ 8 تاریخ کی فجر بھی آپ وہاں پڑھ لیجیے۔ دیکھیے یہاں پر منی میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف کہلاتی ہے، وہ وہاں جانے کے چکر میں آپ نہ پڑیں،
اس کے بڑے فضائل بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کو وہاں نہیں جانا۔ اپنے اپنے خیمے میں باقاعدہ نماز باجماعت پڑھتے رہیے۔ جیسے فرض کیجیے آپ کے خیمے میں 30 لوگ ہیں، تو 30 لوگوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو امامت کر رہے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں نماز باجماعت پڑھتے رہیے۔ اب 8 تاریخ کی فجر آپ نے پڑھا، 8 تاریخ کی ظہر پڑھا، عشاء عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء، یہ 8 تاریخ کو مینا میں رکنا یہ حج کا پہلا دن ہے۔ اگلی دن 9 تاریخ آئے گی، یہ 9 تاریخ جو ہے یہ حج کا سب سے بڑا دن ہے، اس لیے کہ 9 تاریخ کو عرفات میں جا کر ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے، یہ لفظ سے نہیں گھبرانا، وقوف عرفات یعنی عرفات کی وادی میں ٹھہر جانا۔ اب یہ 9 تاریخ کو وہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی بسوں کے ذریعے حجاج کرام کو لے جانا شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں بسیں لگی رہتی ہیں، کتنے لوگ، 50 لاکھ کے قریب لوگ، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کا اسٹاف، ان کا جو کام کاج کرنے والا اسٹاف ہے وہ بھی تو ہوگا نا ان کے ساتھ کام کاج کو دیکھنے کے لیے، وہ احرام نہیں باندھتے بیچارے حج کا، وہ خدمت میں رہتے ہیں۔ اب یہاں سے 9 تاریخ کی صبح میں وہ بس کے ذریعے آپ یہ خیال رکھیے کہ حالت احرام میں سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لبیک۔ جیسے لبیک پڑھنے سے احرام شروع ہوتا ہے، نیت کی اور آپ نے لبیک پڑھ لیا، احرام شروع ہو گیا، جیسا میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا۔ اب اس لبیک کو بار بار پڑھتے ہیں، اور جب بھی پڑھیے ذرا بلند آواز سے، اور ایک کے بدلے 3 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ عورتیں بھی لبیک پڑھتی رہیں تو ان کی آواز پست رہے گی، ان کی آواز دھیمی رہے گی۔ اب 9 تاریخ کی صبح سے بسیں جو ہے چلنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو آہستہ آہستہ سب لوگوں کو لے کر عرفات کے میدان، عرفات کے خیمے جو، کیونکہ عرفات جو خالی دن بھر رکنا ہے، تو وہاں خیمے بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں، ایک خیمے میں کئی 100 آدمی رہ سکتے ہیں، وہاں شطرنجی بچھی رہتی ہے اور سب رہتا ہے۔ اب عرفات کی وادی میں جو آپ اس 9 تاریخ کو پہنچ گئے، یہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ سب سے بڑا رکن جو حج کا ہے وہ حالت احرام میں 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے۔ اب جب بھی آپ کی بس نے پہنچایا، آپ کو 10 بجے پہنچایا، 11 بجے پہنچایا، دھیرے دھیرے بسیں چلتی رہتی ہیں، اتنا ٹریفک رہتا ہے، تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں اور پریشان نہ ہوں۔ جس رب نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے، آپ انداز فرمائیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال اس ملک پر حکومت کرتے رہے، ان کو حج کے لیے اللہ نے موقع نہیں عطا کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، 50 سال ہندوستان پر حکومت کرنے والا بادشاہ حج نہیں کر سکتا، ہمیں اور آپ کو اللہ نے بلا لیا۔ تو وہاں پر تھوڑا دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے اطمینان سے آپ عرفات جائیے، بہت سارا انتظام پانی کا، اس کا اس کا، سارا بہت ساری چیزیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو رہتی ہیں اس میں کوئی بھی صدقے کا نہیں رہتا، آپ بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں، وہ کہ بھیک نہیں رہتی۔ وہ لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے انتظام کرتے ہیں، کوئی شربت بانٹ رہا ہے، کوئی ٹھنڈا بانٹ رہا ہے، کوئی دہی بانٹ رہا ہے، کوئی ناشتہ بانٹ رہا ہے، کوئی پانی کی بوتلیں بانٹ رہا ہے، آپ بلا تکلف اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ سب کے ساتھ جائز ہے، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اصل وقوف کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں اس عرفات کی وادی میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ یہ مسجد نمرہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے بنائی ہوئی ہے، آج بھی ہے، اور مسجد نمرہ جو تو سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے، 9 عرفات، 9 ذی الحجہ، اس کے بعد سال بھر بند رہتی ہے۔ اس مسجد نمرہ میں جو امیر الحجاج یا امام الحجاج جو ہیں، وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہاں خطبہ بھی ہوتا ہے۔ کہاں؟ مسجد نمرہ میں۔ اب مسجد نمرہ کہاں ہے اور آپ کا خیمہ کہاں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا وادی عرفات جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں سے لے کر آپ ناگپور کا بہت بڑا حصہ سمجھ لیجئے وہ عرفات ہے۔ تو اس چکر میں نہ پڑیں کہ آپ مسجد نمرہ جائیں گے۔ غور سے سنیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی خیریت ہوگی، آپ کے اپنے خیمے میں وہاں پر نماز باجماعت ہوگی، لیکن جب آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو وہاں ظہر اثر کو نہیں ملائیں گے، بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر باجماعت پڑھیے۔ مسجد نمرہ میں جو لوگ پہنچ سکتے ہیں
وہاں جانے کے لیے بہت مشکلیں اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، خواتین رہتی ہیں، اور لوگ رہتے ہیں۔ تو مسجد نمرہ میں جو گئے آپ مسجد نمرہ کو تلاش بھی مت کرو کہ دیکھنا ہے مسجد نمرہ کیسی ہے، ورنہ آپ گئے اور خدا نخواستہ راستہ بھول گئے، آپ کا حج جھگڑے میں پڑ گیا، آپ کا حج جھگڑے۔ اس لیے اپنے عرفات یہ جس میدان میں اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، بس یہاں آپ آ گئے، آپ کا حج ہے۔ آپ ظہر کے بعد کھڑے ہو کے بھی دعا کر سکتا ہے آدمی، بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیٹ کے بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، یہاں پر عصر کے وقت میں دیکھو پورے حرمین شریفین میں عصر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ عصر جو ہے وہ تقریباً 3:30 بجے شاید وہ لوگ ابھی پڑھتے ہوں گے، اور 10-15 منٹ کا فرق ہوگا، تو اسی وقت آپ کو عصر پڑھ لینا ہے۔ وہاں پر تو عصر، اب ہندوستان کا وقت دیکھ رہے ہیں، ارے ہے تو ہے وہاں عرفات میں، اور ہندوستان کا 5، 5:15، 5:30 یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسا نہیں کرنا۔ جہاں حرم میں جہاں آپ تھے اتنے دن سے 3:30 بجے پڑھتے تھے نا، 3:30 بجے عصر پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد عصر کے بعد کا وقت جو ہے وہ اور بھی زیادہ، پھر کیونکہ وقت دن ختم ہو رہا ہے نا، دعا کا اور زیادہ۔ اب اس میں آپ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سب کی آپ کی ہر چیز سے وقوف عرفات، یعنی عرفات کی وادی میں آ جانا، اللہ نے آپ کو پہنچایا۔ اب اس کے بعد بطور خاص عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے وہاں پر نا، وہاں سے مغرب کے وقت تک الگ الگ لوگ، اور وہاں کا منظر دیکھنے لائق رہتا ہے، لوگوں کا رونا گڑ گڑانا، اور اس کے بعد ابلیس جو رہتا ہے وہ انتہائی پریشان حال رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم بدر کے علاوہ یہ یوم عرفہ جو ہے ابلیس کس دن جتنا پریشان ہوتا ہو، اس لیے کہ یہ لاکھوں لاکھ لوگ اللہ کے بندے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وادی میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں رو رو کر، اور اللہ عز و جل ان کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنے، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی بھر کی جو محنت تھی ابلیس کی، اس پر پانی پھر یہ دن دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے پھر آپ کی زندگی میں دوبارہ آنا مشکل ہے۔ اسی کو اللہ 1 سے 2، 2 سے 3 حج کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً یہ عبادت ایسی ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، جتنی دعا جیسی آپ مانگ سکتے ہیں وہ دعائیں آپ مانگ لیجیے، اپنی زبان میں مانگیے، جو عربی میں آتی ہے عربی میں۔ اب مغرب کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہو جانے دیجیے۔ دیکھو وہ جو وہاں کے انتظام کار ہیں نا، وہ ملازم ہیں، ان کو تو ایسا لگتا ہے کیسے اپنا کام جلدی ختم کر دیں، چلو چلو چلو۔ وہ کیا کرتے ہیں، مغرب کا وقت ہونے سے پہلے ہی سے چلانا شروع کرتے، چلو 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 بس میں بیٹھ جاؤ، ہم بس کو نہیں ہٹائیں گے، بس کو رہنے دیں گے۔ بالکل بس میں نہ بیٹھیں۔ اس وادی عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حاجی کو مغرب کے وقت تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر مغرب کے وقت ہونے کے پہلے حاجی نے عرفات کو چھوڑ دیا تو اس کو دم واجب ہے، ایک قربانی کرنی پڑے گی اس کو الگ سے۔ اس لیے اطمینان سے مغرب کا وقت ہو جانے دیجیے۔ غروب آفتاب دکھائی دیتا ہے، وہاں مغرب کتنے بجے ہوتی تھی، اس کے پہلے جو تھی نا آپ مکے میں مدینے میں، سب کو معلوم ہے مغرب کتنے بجے ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت ہونے کے بعد اب آپ چلنا شروع کریں گے مزدلفہ کی طرف۔ یہ مزدلفہ بھی ایک وادی ہے، مینا ایک وادی ہے، عرفات دوسری وادی ہے، مزدلفہ تیسری وادی ہے۔ اب 9 تاریخ کو مغرب کا وقت ہو گیا، حاجی احرام باندھے ہوئے حج کرنے آیا ہے، لیکن وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھا۔ اس کا نام دین ہے، دین اس کا نام ہے، جو اللہ کا حکم ہے اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بس وہی دین، اس میں اپنی عقل نہیں استعمال۔ مغرب کی نماز بغیر پڑھے ہوئے عرفات کی وادی سے مغرب کا نماز کا وقت ہونے کے بعد نکلنا ہے، اور نکلنے کے بعد راستے میں بھی کہیں مغرب نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہ بسیں جو آپ کو لے کے چلیں گی تو چیٹی کی رفتار سے چلتی ہے بسیں، چیٹی کی رفتار سے۔ آپ کی تقدیر، آپ کو کوئی ایسی بس مل جائے جو شارٹ کٹ مار کے جلدی پہنچ جائے، الگ بات ہے۔ آپ کو مزدلفہ پہنچتے پہنچتے رات کے 10، 11، 12، 1 کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا بھی بچ سکتا ہے۔ چپ چاپ سے بس کو بیٹھے رہیے، آپ اپنا پانی وانی جو پیتے رہیے۔
مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے، یہ رات جو ہے یہ 9 اور 10 کے درمیانی رات، 9 اور 10 کی۔ اب دیکھیے ہمارے حساب سے بھی عید کی رات ہے، عید کی رات کی تو ویسے بھی اہمیت ہے۔ اب جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں پر وضو وغیرہ کا سارا انتظام رہتا ہے، یہاں کوئی خیمہ نہیں رہتا مزدلفہ میں، اس لیے صرف رات بتانا ہے اور رات ٹھنڈی رہتی ہے، تو یہاں پر کوئی خیمہ نہیں رہتا۔ مزدلفہ میں جہاں بس اتارے گی وہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف چلنا شروع کرو۔ یہ خیال رہے کہ مزدلفہ کے جہاں سے بورڈ لگا ہوا ہے مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر، انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے مزدلفہ، عربی میں اور مانی کون کون سی زبان میں لکھا ہے۔ اس مزدلفے کا جہاں بورڈ آتا ہے وہاں سے مزدلفہ شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے کہیں مت رک جانا۔ اب آپ مزدلفہ کی وادی میں داخل ہو گئے، وضو کا اور سارا انتظام ہے، آپ اپنی شکنجی جو ہے آپ پاس بچھا لیجئے، وضو وغیرہ کر لیجئے، اور سب سے پہلے مغرب کا فرض پڑھیں۔ رات کے 11 بجے ہیں اور آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اور آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ ادا نماز پڑھیں، 3 رکعت باجماعت پڑھیے، جماعت سے پڑھیے مغرب کی فرض پہلے، وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر عشاء کی فرض پڑھیے جماعت کے ساتھ، اور یہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنت پڑھیے، پھر عشاء کی سنت پڑھیے۔ یہ رات حاجی کے لیے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ اہمیت والی رات ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے۔ لیکن حاجی صاحب تھکے بہت، عرفات میں قیام کیا، پھر بس میں بیٹھے کہ بس کی عادت پک گئے، بہت تھکا رہتا ہے آدمی، نمازیں پڑھ کے 1-2 گھنٹہ سونا چاہے تو سو جائے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اپنی اپنی ہمت پر ہے، اپنی صحت پر ہے۔ اس پوری ریتیلا میدان جو ہے، اس ریت کو ذرا سا آپ ہٹائیں تو آپ کو کنکریاں مل جائیں، اور یہ کنکری جو معجزاتی طور پر نہیں آتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے ایام آنے کے پہلے سعودی حکومت چٹانوں کو باریک کر کے کنکری بنا کر وہاں پر بکھیرتی ہے۔ یہ تو وہاں چل کے میری ویسی کرامات، میں نے جہاں ہاتھ ڈالا وہاں کنکری مل گئی، کوئی کرامت نہیں ہے، زیادہ پھینکتے بہت ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، وہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ، اس لیے کہ اتنے لوگوں کو آپ کو کتنی کنکری کی ضرورت ہے؟ 10 تاریخ کو آپ کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 اور 7 21 کنکری مارنا ہے، تیسرے دن 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 21 کنکری مارنا ہے، تو اس طرح 21 دن 42 اور 7 48 کنکریوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ 60 70 80 کنکریاں لے لیجیے، اسی کے ساتھ کنکری گر گئی برابر گئی نہیں، پریشانی ہو جائے گی نا، تو 60 80 کنکری لے لیجیے، چھوٹی چھوٹی کنکری لے لیجیے، بڑی بڑی نہیں، پوری ریت ذرا آپ ہٹاؤ، آپ کو کنکریاں مل جائیں گی، اس کا بندوبست رہتی، کوئی پولیتھین ہے، چھوٹی سی لفافہ ہے یا کپڑے کی تھیلی ہے، اس میں یہ کنکریاں یہاں جمع کر۔ اب فجر کی نماز یہاں اپنے وقت پہ پڑھ لیجیے، یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹھہرے رہیے، فجر کے نماز کے بعد مزدلفہ میں قیام واجب ہے، یہ خیال رکھنا، ٹھہرے رہیے، پھر یہاں پر چلو 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 کا نعرہ لگتا ہے، اور یہاں سے آپ بس وغیرہ کو نہ چکر میں نہ پڑیں، تھوڑی ہمت کر کے، میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ 2 ہی تیاری کرنا ہے حج کے لیے، پیدل زیادہ چلنے کی عادت ڈالو، اور اس کے بعد اپنے وضو کو کتنا دیر روک سکتے ہو اس کی عادت ڈالو، حج آپ کو ایک دم آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں سے فجر کی نماز کے بعد جب دھوپ نکل جاتی ہے، یعنی اشراق کا وقت ہو گیا، سمجھ لیجئے اشراق کا وقت ہو گیا، اب مزدلفہ سے آپ چلنا شروع کیجیے مینا کی طرف۔ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں صرف ایک تھوڑا سا حصہ وادی محصر کہلاتا ہے، ورنہ دونوں وادیاں ملی ہوئی ہیں، جہاں سے مزدلفہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مینا شروع ہوتا ہے، ایسے جیسے ناگپور اور کامٹی ملا ہوا ہے، ناگپور کامٹی ملا ہے نا، ملا ہوا ہے، ذرا چل کے دیکھو بولا کہاں کامٹی ہے کہاں ناگپور، ایسا ملا ہوا ہے۔ تو جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مینا شروع ہوتا ہے، لیکن مینا میں آنے کے بعد آپ کو جہاں آپ کا خیمہ ہے وہاں جا کے اپنا سامان وغیرہ رکھ لیجئے، مان سے آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا، بڑے شیطان کو صرف، اچھا وہ شیطان جو تھوڑی تھوڑی دوری پر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، بڑا شیطان، مجدہ شیطان، چھوٹا شیطان،
اردو میں بھی انہوں نے لکھا ہے، فارسی میں جو لکھا ہے، جب ہم نے حج کیا آپ خدا جانے کیا لکھا انہوں نے، بڑے شیطان کو انہوں نے لکھا تھا شیطان بزرگ، اس لیے کہ بزرگ جو ہے وہ بڑے کو کہا جاتا ہے فارسی میں، تو شیطان کو لکھا تھا شیطان بزرگ۔ بہرحال آج یہ 10 تاریخ ہے، آپ بہت مصروف ہیں، اس لیے 10 ذی الحجہ ہونے کے بعد بھی حاجیوں کے لیے نماز عید نہیں ہے، یہ نوٹ رکھنا، خیال رکھنا، حاجیوں کے لیے نماز عید نہیں ہے۔ اور اب 10 تاریخ کو آپ آئے، وہاں پر بڑے شیطان کو کنکری مار لیجیے۔ اس کے بعد یہ قربانی کا جو مسئلہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چلا ہوا ہے، اس کو آپ 2 جملے میں خیال رکھو۔ آپ نے حج تمتع کیا ہے، اور حج تمتع میں کیا ہوا، آپ پہلے احرام پہن کر مکہ گئے، پھر آپ نے عمرہ کر کے احرام اتار دیا، عام آدمی کی طرح سادے لباس میں آپ رہے مکے میں، جتنا آپ کو طواف کی اللہ نے توفیق دیا آپ طواف کرتے رہے، واجب الطواف پڑھتے رہے۔ جب آپ کو عمرے کا خیال آیا تو آپ نے احرام باندھا مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے، اور آپ نے عمرہ کر لیا، یہ ہوتا رہا۔ لیکن آپ کو یہ جو سہولت آپ نے اٹھایا ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا، حج بھی۔ تو یہ جو 10 تاریخ کو آپ قربانی کریں گے، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی دم تمتع کہلاتی ہے۔ آپ نے جو ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیا ہے، اس کی وجہ سے آپ پہ ایک دم واجب ہوا، وہ دم تمتع کہلاتا ہے جو قربانی آپ کرتے ہیں۔ اس لیے جو حاجی وہاں دم دیں وہ تو ضروری ہے وہاں قربانی کرنا۔ ان کی عید الاضحیٰ کی قربانی ناگپور میں کی جا سکتی ہے، اپنے گھر پہ اس کا بندوبست کر کے جائیے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری قربانی مینا میں ہو تو وہ وہاں بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کو 2 حصے دینا پڑے گا، ایک دم تمتع کا اور ایک قربانی کا۔ وہاں پر اگر قربانی ہو تو کیا دیکھنا ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے، لیکن وہاں حرم میں ہے وہ، اور حرم جو ہے، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ ٹھیک ہے، یہ قربانی جو ہے انہوں نے گورنمنٹ آف سعودی نے مکمل اپنے ہاتھ میں کر دیا، وہ پیسہ لے لیں گے، اور وہاں جو انتظام ہوگا، آپ کی قربانی کتنے بجے کر دی جائے، 50 لاکھ آدمی کی قربانی کیا کتنے بجے ہوگی۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں اس 10 تاریخ کے اعمال جو ہیں اس میں ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے۔ پہلے کنکری مارو بڑے شیطان کو، اس کے بعد قربانی کرو، اور قربانی کرنے کے بعد اپنا سر منڈوا لو، سر جیسے منڈوایا احرام اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر فتویٰ یہ ہے آج کے وقت میں، یہ تینوں چیز لائن سے ہو، پہلے کنکری مارو، پھر قربانی کرو، اور پھر اپنا حلق کرواؤ یا سر منڈواؤ۔ قربانی کرو کب، جو اپنے ہاتھ سے کر رہا آدمی جب نا، لیکن یہاں تو اپنے ہاتھ سے کرنے کا ہے ہی نہیں کچھ، اس لیے علماء نے فرمایا کہ حاجی اس تکلف میں نہ پڑے، بلکہ وہ جو وقت دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی کتنے بجے ہوگی، تو آپ اس دیے ہوئے وقت سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد اپنا حلق کروایا۔ اور اب فرض کیجیے جب آپ نے حلق کروایا اس وقت تو قربانی نہیں ہوئی تھی، تو بھی انشاءاللہ آپ پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قربانی آپ کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اور شریعت مطہرہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے۔ بے فکر ہو کر آپ جو وقت دیتے ہیں، ویسے یہ قربانی کا وقت جو ہے 10، 11، 12 تینوں دن کی جا سکتی ہے، تو یہ خیال رہے کہ جس دن قربانی کی جا رہی ہے، قربانی کے پہلے رمی ہو جائے، قربانی کا جو وقت دیا ہوا ہے اس سے 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنا حلق کروا لیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی اگر 10 کو ہوتی ہے تو آپ 10 کو حلق کروائیے، لیکن اگر آپ کو قربانی کرنے والے ادارے نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کی 11 کو کریں گے، تو آپ کو احرام باقی رکھنا پڑے گا۔ 10 کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مار کر آپ یا تو اپنے خیمے پہ بھی جا سکتے ہیں، یا اسی حالت احرام میں آپ طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ حلق نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے 11 تاریخ دیا ہے تو 11 کا جو وقت دیا ہے اس وقت میں آپ اپنی اس کے وقت کے بعد اپنا حلق کر لیجیے۔ اب یہ طواف زیارت،
طواف زیارت کا وقت جو ہے 10 تاریخ سے لے کے 10، 11، 12 کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. اور یہ طواف زیارت اگر حالت احرام میں کر رہا ہے، حالت احرام میں اگر کر رہا ہے تو چونکہ یہ طواف زیارت حالت احرام میں ہے، اس لیے اس کو پہلے 3 چکر میں، جیسا ہم نے بتایا تھا عمرے کے لیے، پہلے 3 چکر میں اس کو رمل کرنا پڑے گا، اس کو اپنا استبا یعنی اپنا کاندھا کھولنا بھی پڑے گا 7 چکر کے لیے. اور اگر احرام اتر گیا ہے، سادے کپڑے میں کرنا تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. اس طواف زیارت کے بعد سعی بھی ضروری ہے، یہ خیال ہے. طواف زیارت کے بعد سعی کرنا بھی ضروری ہے. طواف زیارت 10، 11، 12 3 تاریخیں ہیں، اور 12 کے غروب آفتاب کے پہلے پہلے لازماً کر لینا ہے ہر حاجی کو. اگر خدا نہ خواستہ طواف جو ہے تو بیت اللہ کے اندر ہوتا ہے نا، مسجد حرام میں ہوتا ہے، خواتین کو اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جب تک کا وقت رہے گا، لیکن مردوں کے لیے 12 کے غروب آفتاب کے بعد کوئی موقع نہیں رہتا. اس کا طواف زیارت وہ فریضہ ہے حج کا کہ جس حاجی نے، جس شخص نے احرام حج کا باندھا ہے اور اگر وہ طواف زیارت نہ کرے تو جب تک طواف زیارت نہ کرے گا اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی. فرض کیجیے اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آئے کہ آدمی بغیر طواف زیارت کے واپس آ گیا اگر اپنے شہر میں، تو جب تک وہ جا کے طواف زیارت کی قضا نہیں کرے گا جب تک اس کو اپنی بیوی سے دور رہنا پڑے گا. نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا. اس لیے طواف زیارت جو ہے وہ یہ 3 دنوں میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے. اپنی سہولت سے طواف زیارت کر دیجیے. اب آپ دیکھیے کہ اس طواف زیارت کے ساتھ آپ کا حج مکمل، آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. کیا 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 آپ نے؟ 8 تاریخ کو آپ کا قیام تھا مینا میں، 9 تاریخ کو آپ کا قیام تھا عرفات میں، 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ نے گزاری مزدلفہ میں، اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ایک ساتھ پڑھی. اور 10 تاریخ کو نماز فجر کے بعد سورج ذرا بلند ہو گیا، اس کے بعد آپ نے مزدلفہ چھوڑا، پھر مینا کی وادی میں آ گئے، اور آپ کو اب مینا میں ہی قیام کرنا. اب مینا میں 10 تاریخ کو آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا، 7 کنکری. اس کے بعد آپ کو قربانی جو وقت دیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو حلق کروا کے احرام سے نکل جانا. لیکن اسی دوران یہ خیال رکھو کہ 10 کے بعد 11 اور 12 کو بھی مینا میں ہی آپ کو رکنا ہے، آپ گھر نہیں جا سکتے. اور اسی دوران 10، 11، 12 میں اسی دوران آپ کو طواف زیارت بھی مکمل کر لینا ہے. طواف زیارت میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اس کی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. اطمینان سے کریں اور جتنی دور سے ہو سکتا ہے اتنے دور سے کریں، کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اور خاص طور سے مینا سے مکہ آنا اور مکہ سے مینا واپس جانا، اس میں جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو بہت سب، اس لیے کہ جو سرنگ انہوں نے بنایا بہت شارٹ کٹ ہے. سرنگ میں سارا انتظام ہے، پانی کا، اوپر سے آکسیجن چھوڑتے رہتے ہیں، سارے انتظامات ہیں، بہت شارٹ ہے وہ، لیکن تھوڑی آدمی کی ہمت ہونا چاہیے. تو اس طرح آپ کا حج مکمل ہوتا ہے. 11، 10، 11، 12 یہ تینوں دن آپ کو مینا میں ٹھہرنا ہے. اب آپ دیکھیے 8، 9، 10، 11، 12 سارے کام جو ہیں مختلف مقامات پر آپ نماز اپنے وقت پر پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، کھانا پینا کھاتے رہے. جن خواتین کو اس دوران کوئی مجبوری پیش آئی ان کے حج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، حج ان کا پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس وادی میں رہنے کا نام حج ہے. پھر نماز کی کیفیت ہوگی جب میں نماز پڑھے گا، نہیں ہے تو کہاں سے نماز پڑھے گا انسان. تو وہاں پر اس لیے خواتین کو کوئی دقت نہیں. مگر طواف زیارت کے لیے کیونکہ طواف مسجد حرام کے اندر ہے، اس لیے اگر وہاں پر کوئی مجبوری ہے تو اتنی دن خواتین کو لیٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پاک ہونے کے بعد ہی وہ کر سکیں گی اپنے طواف زیارت. اور آدمی کو 12 کے غروب آفتاب کے پہلے پہلے کر لینا. اس طرح آپ کا حج مکمل ہوا انشاءاللہ. زیارت مدینہ یہ آج کا ہفتہ جو تھا ویسے ہمارے امام صاحب کا تھا، 4تھا ہفتہ ہے نا، لیکن حضرت نے مجھے اجازت دے دی انشاءاللہ اگلے ہفتے زیارت مدینہ ہم اپنے امام صاحب سے سنیں گے. حسن باغ حلقہ ناگپور میں مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، جس کی حسن باغ علاقے میں مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے جس کی قیمت 1 کروڑ 71 لاکھ ہے.
اور اس میں سے 1,51,00,000 روپے ادا کیے جا چکے ہیں، 20 لاکھ روپے باقی ہیں۔ اس مسجد کی جگہ کے لیے مسجد کے ذمہ دار تشریف لائے ہیں تعاون کے لیے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ مسجد کے لیے جو جگہ خریدی جائے گی، قیامت تک مسجد رہے گی، ایسے مواقع کم آتے ہیں۔ ان حضرات کا بھرپور تعاون کریں۔ حضرت مولانا شیخ مفتی سید احمد اللہ غوری صاحب نقشبندی مجددی تشریف لا رہے ہیں ناگپور، اور ان کے پروگرام خواتین کے لیے کل خواتین کے لیے دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک مدرسہ کلیات البنا، اور عمومی مجلس بعد نماز عشاء کل بعد نماز عشاء اسی مسجد میں حضرت کا بیان ہوگا۔ حضرت مفتی احمد اللہ صاحب غوری مدد اللہ العالی کا بیان کل رات میں عشاء کے بعد اسی مسجد میں ہوگا، اس میں شرکت کرنا۔